السلام علیکم۔ میرے ساحر سے کچھ کہو بائی شازیہ چودھری، ایپیسوڈ 5۔ گھر سے باہر نکلنے کا راستہ جو آ گیا تھا نواب صاحب کو، ہاتھ میں ماں بن مانگے قرارے سرخ سبز نوٹ تھما دیتی تھی۔ اسی نظام میں چل نکلے حضرت، جدھر دل کیا۔ یہاں پیچھے ماں باپ کس طرح مرتے کھپتے ہیں اس کی جانے جوتی، بہت خوددار اور غیرت مند بنے پھرتے ہیں اعلی حضرت۔ میں پوچھتا ہوں، کون سی نئی دنیا فتح کرا ان 6 ماہ میں؟ کون سا پہاڑ ڈایا ہے اس عرصے میں؟ فقط ہم کو پریشان کرنا مقصود تھا، اور کون سے گورنری کے لیے نکل بھاگا تھا تمہارا لاڈلا؟ ابا جی کے لہجے میں آج بھی وہی بے رحمی اور سختی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ تو چپ کریں، 6 ماہ بعد شکل دکھائی ہے میرے بچے نے۔ میں تو رو رو کے عادی ہو گئی تھی تیرے لیے، کیسا پتھر بنا لیا تھا تو نے اپنے کلیجے کو۔ امی مجھے آغوش میں بھر کے رو دی۔ بزرگوں کے فیصلے نامنظور ہوں تو کیا گھر چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ تم کچھ بتا سمجھا کر تو جاتے۔ سیما آپا الگ آنسو بہا رہی تھی۔ میں گمسم سا بیٹھا ان منوس در و دیوار کو دیکھ رہا تھا، جہاں میرا بچپن بیتا تھا، جہاں جوانی کے ہنگامہ پرور دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس فضا کی اپنی ایک باز تھی، وہی مخصوص مہک اب بھی یہاں وہاں پھوٹتی مشام جان تک پہنچ رہی تھی۔ کون کیا کہہ رہا تھا، کون لتاڑ رہا تھا اور کس کی پرواہ نہیں رہی تھی؟ مجھے کون سا یہاں رہنا تھا؟ چند روز کی تو بات تھی۔ ممتا کا سونا آنگن دید کے پھولوں سے مہکانا تھا اور بس، پھر واپس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ مجھ پر کسی کے رد عمل کا کچھ اثر نہیں تھا۔ ان دنوں تیرے اکبر تایا سے ہماری کشمکش چل رہی ہے۔ ہم نسیمہ کے لیے ابتصار کے رشتے کی بات کی تھی، مگر ادھر سے ٹال مٹول ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمارا بیٹا نہیں مانتا، وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی بیانے کے چکر میں ہے۔ ماں باپ کی آشیرواد بھی حاصل ہے، ظاہر ہے کسی وزیر مشیر سے رشتہ جوڑ کر شہر میں قد کاٹ اور اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہوں گے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو پوری برادری ان کا بائیکاٹ کر دے گی۔ لا کر تو دیکھے ذرا غیروں کی بہو، پوری برادری ہمارے ساتھ ہے، وہ باپ بیٹا کیا کریں گے؟ امی نے انکشاف پر میں متحیر سا رہ گیا۔ ابتصار بھائی اور اکبر تایا کے بدلے رویے تو میں کچھ روز سے بخوبی محسوس کرتا رہا تھا، گو کہ ان کے گھر والوں کی بھرپور پذیرائی کی تھی، مگر اب کے پہلی والی گرم جوشی، چاہت اور وسعت قلبی شامل نہیں تھی۔ کچھ سناٹا چپ چاپ سا گریز پا انداز تھا بات کرنے کا۔ گھر والوں کے برعکس مجھے کم از کم اس خبر نے خاصا سکون پہنچایا۔ ابتصار بھائی جیسا شخص اس قابل تھا بھی نہیں کہ وہ سیما آپا کی زندگی کا ساتھی بنتا۔ یہ تو محض ابا جی لوگوں کی ضد تھی کہ اپنی لڑکی غیر خاندان میں نہیں دینی۔ البتہ باہر سے لڑکیاں اپنے خاندان میں شامل کی جا سکتی تھیں۔ میرا کمرہ جھٹ پڑ حاجرہ نے صاف کر دیا تھا۔ ایک مدت بعد دوبارہ سے آسائشات زندگی سے آشنا ہوا تھا۔ اتنی مدت کی دربدری نے جیسے جسم جان کو تقاضوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں اگلے روز ہی پلٹ جانا چاہتا تھا، مگر امی نے جانے نہیں دیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد اگلے روز میں شہر کا چکر لگانے کے لیے چل نکلا۔ پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ آوارہ گردی کرتے ہوئے میں رحمان انڈسٹریز کے قریب سے گزرا تو ایک کاٹ دینے والا نکیلا احساس دل کے زخموں کو جگاتا چلا گیا۔ سیٹھ رحمان، تنزیلہ رحمان کا باپ، میری آرزوؤں کا قاتل، میرے دل کی سرحدوں پہ شب خون مارنے والا، کس قدر بے دردی اور صفاقی سے مجھے ٹھکرا کے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی امنگوں کا خون کیا تھا۔ ایک دن میں اتنا بلند و بالا بن کر تمہارے سامنے آؤں گا ظالم بڈھے کہ تم خود میرے قدموں میں جھک کر اپنی بیٹی مجھے دان کرو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تحریم کیا چیز ہے۔ تم نے اسے ٹھکرا کے دراصل اپنی بدبختی پر مہر ثبت کی تھی۔ میں اپنی انا، خودداری اور عزت نفس پر تنزیلہ کے باپ کے ہاتھوں پڑنے والے ضرب کی شدت سے نئے سرے سے اپنے روئیں میں محسوس کرنے لگا تھا، اور منتقمانہ حس سے مغلوب ہو کر انجینئرنگ یونیورسٹی بھی گیا۔ ادھر ادھر جتنی دیر پھرتا رہا، دل میں اداسی اور بے چینی کے پیڑ اگتے گئے۔ رہ کر ستمگر رہزن دین و ایمان یاد آتی رہی۔ ایک ایک منظر اس کے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ میرا دل اس سے ملنے کو، اسے دیکھنے کو، اسے نگاہ دل میں جذب کرنے کو مچلنے لگا۔ کاش یہی کہیں پھولوں کی باڑ کے پیچھے سے تم نکل کے میری طرف چلی آؤ، ایک بار مل جاؤ، ایک بار نظر کو سیراب کر دو۔
پھر میں خود ہی دل کے پاگل پن پر ہنس پڑا۔ وہ بلا کہاں ہونے لگی؟ وہ تو انگلینڈ میں ہوگی، اپنے شوہر کے ہمراہ، اس کی محبتوں کی پھوار میں بھیگتی ہوئی۔ اور یہ تصور بڑا روح فرسا تھا، یوں جیسے کوئی دل کو چمبے کے کلی کی طرح مسل کے نچوڑ کے پھینک دے۔ ایک بار آ جاؤ تنزیلہ۔ میرے جسم کا رواں رواں جیسے اس کی طلب میں ہلکان ہو رہا تھا۔ دل کا ایک ایک تار اس کا منتظر تھا۔ یکا یکی اس کی یاد کی آندیاں چلنے لگی تھیں۔ تم آ کیوں نہیں جاتی تنزیلہ؟ بہت بے بسی سے، لاچاری کے عالم میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور تھکے ہوئے افسردہ انداز میں آنکھیں موند کر تصور میں اسے پاس بلانے لگا، یوں جیسے یہ بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ مجھے ملے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس دل کو تو ابھی اس کی طلب ہے۔ آ جاؤ تنزیلہ، اس سے پہلے کہ دشت امکان میں وصل جانا کی آرزو نہ رہے، اس سے پہلے کہ بار غم سے کہیں تجھ کو پانے کی جستجو نہ رہے، اس سے پہلے کہ دشت کاہش میں فرش افسردگی بچھے سرے راہ، لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر باب الفت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ زندگی میں پہلی بار دوسرا ہٹ کی خواہش دل میں جاگ گئی تھی۔ اس سے پہلے خود کو اتنا اکیلا، اتنا ویران محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی یاد میں گم ہو کر ساری دنیا فراموش کر ڈالتا تھا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ محض یاد سے کام نہیں چلنے والا۔ دل اب اس کا ٹھوس وجود نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس کو محسوس کرنے کی چاہ رکھتا تھا۔ یاد کا عمل تو مزید بے تابیاں بڑھا دیتا تھا۔ میں صحیح معنوں میں اسے پانا، اسے خود سے قریب کرنا چاہتا تھا۔ کب تک یاد کے کھلونوں سے دل بہل سکتا تھا؟ میں جانے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ امی کے ہزار اصرار کے باوجود ان سے پیسے نہیں لیے۔ میں جاب کرتا ہوں، اپنا آپ خود سنبھال سکتا ہوں۔ میری ضد کے آگے وہ بالآخر خاموش ہو گئی۔ میرا ارادہ شام کی فلائنگ کوچ سے روانہ ہونے کا تھا۔ دوپہر کو چائے کی غرض سے نیچے آیا تو کوریڈور میں رکھے فون کی بیل بجی۔ میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ ہیلو تحریم، میں تنزیلہ بول رہی ہوں۔ میرا دل سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پھر میں نے اپنی بدحواسی پر قابو پا لیا۔ یقیناً تنزیلہ اکرام ہوگی۔ بھلا تنزیلہ رحمان لاہور میں کہاں ہونے لگی؟ میں نے خود کو حقیقت پسندی سے سمجھایا، لیکن میرا قیاس غلط ثابت ہو گیا۔ تم نے اپنی واپسی کی اطلاع ہی نہیں دی۔ میں نے اسٹارکو کمپنی کو فون کیا تو پتہ چلا تم اسلام آباد گئے ہوئے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تحریم کہ میں تم سے مخاطب ہوں۔ اتنی طویل جدائی کے بعد کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہی بھیگا بھیگا محبتوں سے چور، شکوہ کو نادر ربا، شیریں لہجہ، وہی آہستگی، وہی دھیما پن، وہی نغمگی۔ یہ 100% تنزیلہ رحمان کی آواز تھی۔ وہی تنزیلہ رحمان جسے کل میں شہر کے چپے چپے میں کھوجتا پھرتا تھا، ذرے ذرے سے اس کا پتہ پوچھا تھا۔ کیا میری یاد اتنی طاقتور تھی؟ تم لاہور کب آئیں؟ میں ہزار روکنے کے باوجود لہجے سے چھلکتی مسرت اور سرشاری کو نہ چھپا سکا۔ میں یہاں سے گئی ہی کب تھی تحریم؟ میری روح، میرا دل، میرے جذبات تو یہیں رہ گئے تھے۔ اس کا بے خود کر دینے والا محبتوں کے جام چھلکاتا رواں لب و لہجہ میرے دبے ہوئے خمار آلود جذبوں کو جگانے لگا تھا۔ تحریم، تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ کس قدر وارفتہ پیوستہ انداز میں ناز بھرے لہجے میں دریافت کیا گیا تھا۔ جی چاہا کہہ دوں، اسی آس پر تو جی رہا تھا اب تک، مگر پھر ہوش مندی کی سرحدوں پر آ گیا۔ یہ تنزیلہ اکرام کی رفاقتوں کا اعجاز تھا کہ میں نے حقیقت پسندی سے کام لینا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ تم جمال احمد کی بیوی سے نہیں، تنزیلہ رحمان سے ملنے آؤ گے؟ اس نے مجھے چونکا دیا۔ جمال احمد کا حوالہ ایک معتبر روپ میں ڈل چکا ہے، اسے خود سے الگ کیسے کر سکو گی؟ میرے انداز میں طنز گل گیا۔ وہ مجھ سے الگ ہو چکا ہے۔ شادی کے محض 3 دن بعد میں لاہور واپس آ گئی تھی۔ آسمان بھی مجھ پر گر پڑتا تو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس کے جملے نے قیامت برپا کر دی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا رواں رواں جیسے کان بن گیا، دل دھک دھک کر رہا تھا اور اعصاب یقین و بے یقینی کی کشمکش میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ سچ ہے، جمال احمد نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بالآخر اس نے دھماکہ کر دیا۔
اب مجھ سے دوری کے یہ عذاب نہیں سہے جاتے تحریم. میں مصلحت کی ہر زنجیر توڑ کر تم تک پہنچنے کو تیار ہوں. میں نے غلطی کی جو ممی پاپا کی ہاں میں ہاں ملا کے اپنی قسمت پھوڑ لی. میں تمہاری ہی تھی, تمہاری رہوں گی. جمال احمد تو ایک سراب تھا, یوں سمجھو وہ ہمارے درمیان کبھی آیا ہی نہ تھا. کیسے سمجھ لوں؟ تمہارا اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا تھا. کیا ہوا وہ تعلق؟ اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو میرے نقصان بھی شمار کر لینا جو تمہاری اور تمہارے باپ کی اس انجان غلطی کے نتیجے میں ہوئے ہیں. میرا لہجہ یکا یک برف کی طرح سرد ہو گیا. جمال احمد کے بقول میں اس کی پسند نہیں ہوں. یہ رشتہ اس کے گھر والوں کی مرضی سے طے کیا گیا تھا. اسے انگلینڈ میں اطلاع دی گئی تھی. شادی کی پہلی ہی رات اس نے مجھ سے مل کر مجھ پر واضح کر دیا کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی. وہ ایک عرب شیخ کی 16-17 سالہ نوخیز دوشیزہ پر فریفتہ ہے اور ان قریب وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں. میرے ساتھ شادی کا سوانگ اس نے اپنی ماں کی انتہا درجے کی ضد پر رچایا تھا. پھر اس نے شادی کے تیسرے دن مجھے واپسی کا ٹکٹ تھما دیا اور کہا کہ میں چاہے میکے رہوں یا سسرال, اسے اس سے کوئی سروکار نہیں. بہرحال اس کے دل میں یا گھر میں نہیں بس سکتی کیونکہ اسی روز اس کا اس کم عمر حسینہ سے نکاح طے تھا. میں واپس ممی پاپا کے پاس آ گئی. میرے سسرال والوں نے ممی پاپا کے ساتھ صلح صفائی کی بہتری کوشش کی ہیں مگر وہ مجھے بسانے پر آمادہ نہیں ہے. میں نے وطن واپس آتے ہی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر تمہارا کوئی سراغ نہیں مل سکا. میں اس کشمکش سے نجات چاہتی ہوں تحریم. تم آج مجھے بلاؤ, میں آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چلی آؤں گی اور جہاں لے جانا چاہو گے میں تمہیں تیار ملوں گی. اب مجھے کسی کی عزت بے عزتی کی پرواہ نہیں رہی. میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں. جس روپ میں ڈالا اور ڈل گئی, مجھے تمہارے علاوہ اور کسی کی ذات کی پرواہ نہیں. وہ آج پوری طرح مادہ تھی میرے ساتھ جانے کے لیے, عرف عام میں میرے ساتھ بھاگنے کے لیے. مگر میں جو اپنی ذات سے بھاگ کر تھک چکا تھا اب ان چکروں سے دور نکل آیا تھا. حقیقت میرے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں تھی. وہ 3 دن ایک مرد کے ساتھ رہی تھی. مرد بھی وہ جو اس کا شوہر تھا اور لازماً ناپسندیدگی کے باوجود اس نے اپنا استحقاق ضرور وصولا ہوگا. بھلا اتنی خوبصورت پرشباب لڑکی پر ہر حق رکھتے ہوئے چھوئے بنا کیسے رہا ہوگا؟ اور اس سوچ نے میری کن پٹیاں سلگا دیں. میرے اندر لاؤ دہکنے لگا. تم 3 راتیں اس کی تحویل میں رہی ہو, کیا اس نے تمہیں بخش دیا ہوگا جبکہ وہ تم پر جائز شرعی حق رکھتا تھا؟ میرے سپاٹ خشک لب و لہجے سے خشونت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں. جواب میں ادھر سناٹا سا چھا گیا. کتنی ہی دیر چپ تاری رہی اور یہی چپ میرے خدشات کی تصدیق کے لیے کافی تھی. میرا دل سکڑ کر پھیلا اور پھر ڈوبنے لگا. ہاں یہ سچ ہے. ایک گہری طویل سانس کھینچ کر بالآخر اس نے اعتراف کر لیا اور میرا ضبط جواب دے گیا. یوں لگا جیسے آگ کا گرز پوری رفتار سے میرے دل کے چیتھڑے اڑاتا چلا گیا ہو. مجھ پر بلا کی وحشت سوار ہوگی. ایک دھماکے سے ریسیور کریڈل پر پٹک کر میں آندھی طوفان کی طرح اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. تم میرے پاس رہو میرے قاتل, میرے دلدار, میرے پاس رہو. جس گھڑی رات چلے آسمانوں کو لہو پی کے سیاہ رات چلے, بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی نکلے, درد کی کاسنی پازیب بجاتی نکلے. بھرنا آسودگی مچلے تو منائے نہ منے, جب کوئی بات بنائے نہ بنے, جب نہ کوئی بات چلے. جس گھڑی ماتمی سنسان سیاہ رات چلے, تم میرے پاس رہو میرے قاتل, میرے دلدار, میرے پاس رہو. میری چیز یا تو مکمل طور پر میری ہوتی ہے یا پھر میری نہیں ہوتی. میں ادھورے استحقاق کا قائل نہیں ہوں. یا بے حد محبت ہو یا بہت نفرت, درمیانی راہ نکالنا میری روایت میں درج نہیں ہے. جب تک وہ تنزیلہ رحمان تھی وہ سرتاپا میری تھی, مگر تنزیلہ جمال احمد بن جانے کے بعد وہ میری دسترس سے دور ہو گئی ہے. میں اسے اب اس روپ میں قبول نہیں کر سکتا. میں تو اپنے باتھ سوپ, اپنے ٹاول, اپنے بیڈ کا کسی سے بٹوارا نہیں کر سکتا, تو میں بوبا کیسے شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ احساس ہی مجھے زندہ جلا کے بھسم کر ڈالنے کو کافی ہے کہ مجھے تم اس عالم میں سیدھے سیدھے پاگل لگ رہے ہو. تنزیلہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر تنگ آ کر کہہ دیا. ایک طرف تم اس کی خاطر اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی, اپنا مستقبل, اپنا کیریئر تباہ کر بیٹھے ہو, اس کے لیے ساری دنیا چھوڑے ہوئے ہو, اور دوسری طرف
اس سے دور بھی بھاگنا چاہتے ہو، اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اس کو چاہنا میری بے اختیاری ہے اور اس کو قبول کرنے سے انکاری ہونا میرا فطری رد عمل۔ پیشانی کو انگلیوں سے مسلتا دباتا ہوا میں کسی قدرے بے بسی سے کہنے لگا، میں تا عمر اس کی یاد میں تنہا بسر کر سکتا ہوں، مگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے شاید ایک لمحہ بھی نہ گزار پاؤں۔ اب ایسی حالت میں اسے پا کے کیا ملے گا مجھے؟ گوہر مقصود کی آب و تاب تو ختم ہو چکی ہے، تتلی کے پروں کے رنگ اڑ جائیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ جمال احمد اور تنزیلہ کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی۔ اس نے پہلے دن ہی اسے ناپسند کر دیا تھا اور تیسرے روز گھر بھیج دیا تھا، پھر وہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ آپ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سیدھی ہیں۔ میں جھلا سا گیا۔ اس نے ناپسند ضرور کیا تھا، مگر رات اسی کے ساتھ بسر کی تھی۔ میں نے دھیرے سے وضاحت کرتے ہوئے یوں ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بے ساختہ چہرے کا رخ قدرے ترچھا کرتے ہوئے نگاہ جھکا دی تھی۔ خیر، یہ سب باتیں محبت کرنے والوں کے لیے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ میرے لہجے کے تاثر سے باہر نکلنے کو پلکیں اٹھا کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی عمر کو پہنچنے کے باوجود، شعور اور فہم و فراست کی اعلیٰ حدود تک رسائی پانے کے باوجود، اس کے انداز و اطوار میں بلا کا حجاب اور جھجک شامل تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت دل فریب لگی۔ اتنے سارے بے باک نفس زدہ جذبات سے لتھڑے چہروں کے درمیان اس کا شرمیلا روپ بہت انوکھا سا تاثر دیتا تھا۔ وہ ایک جہان دیدہ عورت ہوتے ہوئے حیا و حجاب کے دائرے میں رہتی تھی، اور ماہرہ اس کے مقابلے میں اتنی کم عمر گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی بھلا کی بے باک اور نفس پرست تھی۔ میں جب سے کابل سے آیا تھا اس سے ٹاکرا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ہاں سیال کوٹ گئی ہوئی تھی چھٹیاں گزارنے، اور ابھی تک ادھر ہی تھی۔ محبت کرنے والے محبوب کی روح کی پاکیزگی اور جذبوں کی وارفتگی پہ نظر رکھتے ہیں، باقی چیزیں ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بڑھتے ہوئے جذبے پاکیزہ نہیں رہتے اور وارفتگی بھی جھوٹی پڑ جاتی ہے۔ میں پاک صاف سیپی میں بند موتی جیسی تنزیلہ کو چاہا تھا۔ ایک مرد کی ٹھکرائی ہوئی دھتکاری ہوئی عورت کو قبول کرنا بڑے دل گردے والے مرد کا کام ہوتا ہے، اور میں یقیناً اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حالت جنگ میں کیوں رکھا ہوا ہے سب کو؟ اگر ایسے ہی بسر کرنی ہے تو پھر اپنے گھر والوں کی بات مان لو۔ کیسے مان لوں میں ان کی بات؟ پیشانی پر آئے بالوں کے گچھے کو پیچھے پھینکتے ہوئے میں نے الجھے ہوئے خشک انداز میں کہا، میں یہ باب ختم کر چکا ہوں اور انہیں واضح طور پر بتا کر آ رہا ہوں کہ تنزیلہ میری زندگی میں شامل ہو یا نہ ہو، ماہرہ بہرحال کسی صورت اس گھر میں بہو بن کے نہیں آ سکتی۔ جب وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میرا انداز قطعی اور ہٹیلا تھا۔ میرے گو مگو کے سے سمجھ میں نہ آنے والے انداز پر وہ جھنجھلا رہی تھی۔ لو اور سنو، اب یہ کمال بھی کر رہے۔ وہ ناراضگی بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے تحمل سے کہا، ابا جی میرا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکبر تایا کی بیٹی کو گھر لا کر ہم سیما آپا کے معاملے میں دباؤ ڈالنے کی مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لا محالہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے وہ ابتسار بائی کو رشتہ قبول کرنے کے لیے آمادہ کر لیں گے۔ میں نے صاف جواب دے دیا۔ اس پر ابا جی بولے، تو پھر سمجھ لو آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہوا۔ تم جب تک ماہرہ سے شادی کی حامی نہیں بھرو گے، ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ ایسے میں جوش میں آ کر کبھی واپس نہ آنے کی قسم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا؟ میں نے تائید چاہنے والی نظروں سے تنزیلہ کی سمت رخ کیا۔ اس نے طویل سانس لی۔ ساری بات یہ ہے کہ تمہیں اپنا مقدمہ لڑنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ شروع ہی سے تم نے ناقص حکمت عملی کے سبب اپنی ضد و جذباتیت سے کام لے کر گھر والوں کو اپنے خلاف کر لیا تھا۔ تم اپنی بہن سے یا ریاض سے سلیقے طریقے سے بات کر کے اپنے ماں باپ تک اپنی رائے پہنچا سکتے تھے، مگر تم نے ہٹ درمی سے ماں باپ کو انکار کر دیا، جس سے ان کے انا پر چوٹ پڑی۔ پھر اپنے بھائی عیاض سے جذبات و احساسات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم نے صرف اپنی غرض و مطلب کے لیے منہ بھر کر ماہرہ سے شادی کے لیے نہ کر دی۔ اس طرح گھر کے دیگر افراد کی ہمدردیاں بھی گنوا بیٹھے۔ دوسری حماقت تم نے یہ کی کہ گھر والوں کی وقتی ناراضگی خفگی کو بنیاد بنا کر ان سے بدظن ہو گئے۔ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے گستاخانہ رویے پر برہم نہیں ہوتے؟
نافرمانی اور ضدی پن تو شفیق سے شفیق والدین کو مشتعل کر دیتا ہے۔ تم نے ان کی برہمی کو ان کی نفرت اور بے توجہی پر مجذول کرتے ہوئے ان کا اپنا دشمن سمجھ لیا اور دیوانگی کے عالم میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مزید یہ کہ اپنے متعلق کچھ اطلاع بھی نہ دی۔ ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ پیچھے گھر والوں کا پریشانی کے مارے کیا حشر ہوگا۔ انہوں نے کہاں کہاں نہ تمہیں تلاش کیا ہوگا، اور اب اتنے مہینوں بعد، اتنی مدت بعد اچانک ان سے ملے اور دوبارہ انہیں ناراض کر کے چل دیے۔ مجھے بتاؤ، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور مجھے تو ابھی تک شک ہے کہ تم واقعی تنزیلہ سے سچی قسم کی محبت کرتے ہو یا محض اس کے ریشمی حسین سراپے کو پانے کی جستجو میں عمر گنوائے دے رہے ہو۔ اگر تمہیں اس سے سچی محبت ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کی ٹال مٹول سے کام نہ لیتے۔ ایسا لگا ہے تم صرف اس کے حسن و شباب کے طالب تھے، اور جب کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کا حسن کسی اور سے خراج لے چکا ہے، تو تمہاری آفاقی قسم کی محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اور واقعتاً تمہارے جذبات دودھ کا ابال ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اس نے کچھ اس درجہ بے رحمی اور سنگ دلی سے حقائق سے پردہ سرکایا تھا کہ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ میرا دماغ جیسے کسی سیاہ تاریک گڑھے میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ خیالوں کی یہ الغار سے عقل و فہم کی دنیا تہ بالا ہو رہی تھی۔ آپ واقعی زندگی کی بے رحم سرجن ہیں۔ براہ کرم خاموش ہو جائیے، وگرنہ میرے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، پلیز۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر سنسناتے ہوئے کانوں پر انگلیاں جما دی۔ رگ رگ میں محشر بپا تھا۔ جسم سے آتشین سیال مادہ نکل کر وجود کے روئیں روئیں نے وحشتیں جگا رہا تھا۔ میں اس وقت اعلیٰ درجے کی اعصابی شکستگی کا شکار تھا۔ میں تنزیلہ رحمان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسے زندگی کا حاصل سمجھتا تھا، اس کے لیے ساری دنیا سے ناطہ توڑے بیٹھا تھا۔ میں اسے پانا چاہتا تھا، مگر اب اس طرح، ایسے اور کیسے؟ میرا دل اسے اس حالت میں قبولنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تصور نہیں، آگ تھی جس میں میرا دل، میرا دماغ، میرا وجود جل اٹھا تھا۔ اتنی صفاق حقیقت موجود ہوتے ہوئے میں کیسے نظر بچا سکتا تھا؟ حقیقت تو میرے سامنے تھی، واضح تھی، روشن تھی۔ بے شک لوگ مطلقہ یا بیوہ سے شادیاں کرتے ہیں اور خوش و خرم زندگی بھی بسر کرتے ہیں، مگر میں ان عالی ظرف مردوں جیسا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ٹچی تھا۔ میری چیز صرف میری ہے اور کسی کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے۔ پھر یہ تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ وہ میلی ہو چکی تھی، اس کا کنوار پن کھو چکا تھا۔ میں اسے کیسے قبول کر لیتا؟ میں کسی کا جھوٹا نہیں کھا سکتا، اور اس کا بدن جھوٹا پڑ چکا تھا۔ تمہیں جذبوں پر نظر رکھنی چاہیے، جسم تو ویسے بھی فانی ہوتا ہے۔ جمال احمد نے جذبے تو نہیں برتے نا؟ خالی جذبوں کو لے کر میں کیا کروں گا؟ تنزیلہ کی دلیل کے جواب میں نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ اتنی جلدی تمہارا عشق ٹھنڈا پڑ گیا؟ تم تو کہتے تھے تا زندگی یہ شعلہ روشن رہے گا اور ایک دن آتش فشاں بن کر سب کچھ تباہ برباد کر ڈالے گا۔ اب تک تو اس شعلے نے تمہاری زندگی اور تمہارے کیریئر کے ماں سوائے کچھ تباہ نہیں کیا۔ کیسی بچوں جیسے جذباتیت ہے جس کو تم نے محبت کا نام دے رکھا ہے؟ وہ بھی کوئی محبت ہے جس کا منتہا صرف جسم کا حصول ہو، جذبوں اور روحوں کا ملاپ نہیں؟ رہ رہ کر تنزیلہ اکرام کے چبھتے ہوئے کٹیلے جملے میرے اعصاب پر گولوں کی طرح برس رہے تھے۔ دراصل مجھے خود بھی اپنی وحشتوں کا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف میں اس کے لیے تڑپ رہا تھا تو دوسری طرف اسے موجودہ حیثیت میں اپنانے سے بھی گریزاں تھا۔ میرے پاگل جذبے مجھے اس کے حصول کے لیے اکساتے تھے، اور میری پوزیسو نیچر مجھے اس تک رسائی کے راستے سے واپس موڑ لاتی تھی۔ اس دو طرفہ جنگ میں میرا وجود کسی تنکی کی مانند ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ ایک طوفان بلاخیز تھا جو ذہن و دل کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ایسے میں تنزیلہ رحمان کے سنگ گزرے محبتوں کی مسرتوں سے مزین 2 سال ورق ورق میری آنکھوں کے سامنے بکھرتے چلے گئے۔ اس کے خوشبودار خطوط، کیسٹس، اس کا معصوم پیار اور اس کے اظہار کے دل ربا اور وارفتہ انداز، اس کا دل نشیں چہرہ اور اس پر پھوٹتے محبت اور سرخوشی کے حسین رنگ۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ایک مرتبہ میں نے بگڑ کر سوال کیا تھا۔ تم سے نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ اس نے کس قدر دل و جان کھینچ لینے والے، پاگل کر دینے والے مخمور لہجے میں، فدا ہونے والے انداز میں جواب دیا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا، یکا یک میرا دل اس کے لیے، اس کی محبت بری آغوش کے لیے، اس کے دیدار کے لیے ہمکنے لگا۔ وہ میرے اندر جاگنے کوکنے لگی۔
اس کی محبت کی خوشبو میری ایک ایک سانس کو مہکاتی معطر کرتی چلی گئی۔ عجب گھڑی تھی، کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا۔ نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا، نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں، صلہ جزا، خوف، نا امیدی، امید، امکان، بے یقینی، ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے، یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ آؤ۔ عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو، ہوا و ہرس ہوس کہ سب گرد صاف کر دیں۔ عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں۔ عجب گھڑی تھی، کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی۔ بے شک وہ کیچڑ میں گری ہوئی کتاب بن گئی ہے، مگر میں نے سوچا کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف میرے لیے ہی تو تھا، میرے نام ہی تو کیا گیا تھا۔ کیا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نے اس کتاب کو پڑھ لیا اور کیچڑ میں آلودہ کر دیا ہے تو یہ میری نا۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو اٹھا کر کیچڑ سے پاک کر کے اپنے پاس رکھ لوں۔ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے نا، میں نے ٹھیک کیا نا۔ اگلے روز تنزیلہ کے روبرو میں چمکتی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری لیے ہیجانی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جواب میں اس نے گہری ٹٹولتی ہوئی نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مجھے ڈر ہے جس تیز رفتار جیسے تم فیصلے بناتے اور بدلتے جاتے ہو، اس افراتفری میں کہیں کوئی غلط مصیبت نہ مول لے لو۔ طبیعت میں اتنی یہ غیر یقینی کیفیت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے قول و فعل میں استقامت پیدا کرو۔ خوبصورتی شخصیت کے تضاد سے نہیں، تسلسل سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے بلا کی تادیب اور پریشانی تھی۔ میں کوفت کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ کبھی تو اپنے واعظ و نصیحت سے ہٹ کر بھی کوئی میٹھی سہانی مزیدار بات کر لیا کریں، ہر وقت بندوق تانے رکھتی ہیں سر پہ۔ میرے لہجے کی مصنوعی ناراضگی پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم بھی کبھی تخیلاتی دنیا سے باہر قدم رکھنے کی زحمت کر لیا کرو۔ ہر بات جذبات سے سوچتے ہو، زندگی کے معاملات عقل سے حل کیے جاتے ہیں، محض جوش اور نعروں سے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ سنیے، آپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز آباد ہے یا نہیں؟ میں معصومیت بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ ایسا دل نہیں ہے جو پل دو پل میں آگ سے پانی بن جائے۔ میں نے جتنے چلبلے پن سے پوچھا، اس نے اتنے ہی آرام سے پرانے والے انداز میں جواب دیا۔ ویسے سچ بتائیے، آپ کے دل میں خوبصورت جذبوں کی بارات کب اتری تھی؟ میرے سوال کے جواب میں اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، اس کی گھنی پلکوں میں تاش بپا ہو گیا اور بھووں کی کمانیں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب ہونے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی بے اختیار حرکات و سکنات اور رد عمل پر قابو پا چکی تھی۔ جی نہیں، میرے دماغ میں ابھی یہ کیڑا نہیں رینگا، مگر مجھے اس کا بشاش لہجہ مصنوعی سا لگا۔ میں کیسے مان لوں؟ آپ جس طرح میرے جذبات و احساسات کو سمجھ کر مجھے سمجھاتی ہیں، یہ رویہ از خود اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کبھی آپ پر بھی یہ کیفیات گزر چکی ہیں، تبھی تو آپ میرے دل کی بات سمجھتی ہیں۔ دیکھیے، کل آپ نے جو لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں رات دیر تک آپ کی باتوں کو سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال پر غور کرتا رہا اور پھر اسی نتیجے پر پہنچ گیا جس پر آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات ہے نا؟ میں اس کی کھلی کھلی شفاف آنکھوں میں جھانکتا وثوق سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے بہت پسند تھی، ایک دم صاف شفاف، بے ریا، سچی، سادگی اور پاکیزگی سے لبریز۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی آلودگی، کوئی فریب، کوئی غرض نہیں جھلکتی تھی، بے پناہ شگفتہ اور متین چمک تھی ان میں۔ بذات خود تنزیلہ کرام کے نئے نقوش میں کوئی خاص دلکشی نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے نئے نقش یا کسی ایک خاص عضو کی خوبصورتی کے باعث پرکشش کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ بظاہر عام سے ہوتے ہیں، نہ ان کا جسم خوبصورتی میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ نئے نقش غیر معمولی دلکشی کے باعث توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ان کی پرسنالٹی میں، ان کے ایک انداز میں ایک خاص قسم کی کشش اور دل آویزی ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت کچھ ایسی سحر انگیز اور دل فریب محسوس ہوتی ہے کہ بعض اوقات حسین سے حسین صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ تنزیلہ کرام کا شمار
ایسی ہی نفیس شخصیات میں ہوتا تھا۔ اس کے سراپے غیر معمولی جاذبیت اور شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ بہت ٹھنڈا میٹھا فرحت بخش تھا اس کا ساتھ، اس کی رفاقت۔ اس سے بات کر کے بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے تنزیلہ؟ مجھے خیال آیا میں نے آج تک اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اپنے جمیلوں میں الجھا اور اسے الجھاتا رہتا تھا۔ کبھی اس کی ذات کے بارے میں جاننے کا مجھے خیال نہیں آیا تھا۔ مجھے ندامت سی ہوئی، ہمیشہ اپنے ہی دکھڑے روتا رہا تھا اس سے۔ اس کی بابت تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ کیا بکواس ہے۔ جواب میں وہ اس طرح اور اس قدر شرمائی کہ میں دھنگ سا اس کا ایک دم شرم سے سرخ پڑنے والا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ارے، مجھے یک لخت ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ آپ تو یوں شرما رہی ہیں جیسے… میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کہیں میری گستاخی کا وہ برا نہ مان جائے۔ سو اسٹرینج، کتنی اچھی لگی ہیں ابھی ابھی آپ، میں نے محبت سے اس کا لجایا کترایا روپ دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑی دیر بعد اور بہت مشکل سے وہ اپنی شرم آمیز گھبراہٹ پر قابو پا سکی تھی اور اپنی کمزوری پر دل ہی دل میں جلاتی ہوئی میری شریر نظروں سے نگاہ کترا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے جیجا جی ابھی وجود میں نہیں آئے۔ میں ہنوز اس کی کیفیت سے لطف لے رہا تھا۔ ویسے میں اس نادیدہ حوصلہ مند مرد میدان کے حق میں دل سے دعا گو ہوں۔ بیچارے کو کانوں کی ایک ایکسٹرا جوڑی خریدنا پڑے گی۔ آپ تو دن رات لیکچر پلا پلا کر 4 دن میں اسے سماج سے محروم کر دیں گی۔ بدتمیز۔ جواب میں اس نے تڑ سے اپنا پرس میرے سر پر دے مارا۔ پہلی مرتبہ میں اس سے اتنا شوق ہوا تھا اور اس نے بھی اتنے عرصے کے ساتھ میں پہلی دفعہ بے تکلفی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا۔ حسب سابق مجھے اس کی یہ ادا بھی بہت بھائی۔ کتنی مدت ہو گئی تھی ہنسے ہوئے، جانے میں کب سے نہیں ہنسا تھا، جیسے ہنسی میرے لبوں کے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ کبھی آئی بھی تو ایک مہمان کی طرح، جیسے فوراً واپسی کا سفر طے کرنے کی جلدی ہو۔ اچھا پھر بتائیں نا، میں تنزیلہ کو کیا جواب دوں؟ میں یک بہ یک پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب سے قبل سوال داغ دیا۔ وہ میری مرضی جاننے کی منتظر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہم بھاگ جائیں اور شادی کر لیں۔ یہ بات سن کر اس کے تیور بدل گئے، اس کے چہرے سے برہمی چھلکنے لگی۔ بھاگ جائیں؟ کس سے؟ کیا دنیا سے، حالات سے، حقائق سے، یا پھر خود سے؟ بلا فرار بھی کبھی مسئلوں کا حل ہوا کرتا ہے۔ سراسر احمقانہ خیال ہے۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا۔ تو پھر آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی جما کر سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انتظار، اس نے مختصر ترین پیرائے میں جواب دیا، اور میرا جی چاہا دنیا کی ہر شے کو درہم برہم کر دوں۔ یہ لفظ میری زندگی سے جوں کی طرح چمٹ گیا ہے۔ ایک عمر سے اس کے ناز اٹھا رہا ہوں، اب مجھ میں مزید سکت نہیں رہی، میں بگڑ کر کہنے لگا۔ ایک دم سے ہنستے چہچہاتے آشیانے پر برق گر پڑی تھی۔ دوبارہ سے دل کے مناظر دھند کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ برف کے سرد گالے جذبات کی دہلیز پر پھر سے اپنا تسلط جمانے لگے تھے۔ پھر وہی شکستہ دلی اور اعصاب کی کھولن اودھ کر آئی۔ خوشی کی کلیاں بھی کتنی مختصر مدت کے لیے زندگی کے چمنستان میں کھلتی ہیں، جبکہ غم کے سدا بہار درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ ایک پل میں ہنسنا، ایک پل میں رونا، ایک پل میں پانا، دوجے میں کھونا، ایک پل میں میلا، ایک پل میں اکیلا۔ واہ رے مولا، کیا شے بنائی ہے تو نے! زندگی کے نام پر کتنا حسین مذاق کیا ہے اشرف المخلوقات سے۔ اب میں کس بات کا انتظار کروں؟ کیا اب بھی صرف انتظار سے جھولی بھروں گا؟ میں روحانسا ہو کر بے بسی سے اس کا چہرہ تکتا رہا تھا، جہاں دور دور تک سکون اور ٹھہراؤ ہلکورے لے رہا تھا۔ انتظار تو کرنا ہوگا تمہیں، مگر کس بات کا؟ میں چیخ پڑا۔ اس بات کا کہ تنزیلہ زندگی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ قانونی طور پر تنزیلہ جمال ہے، اسے طلاق نہیں ہوئی، اور پھر کیا خبر تنزیلہ کے والدین صلح صفائی کی کوئی راہ نکال لے۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی کیا مرضی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ بیٹی کی جذباتیت کے برعکس یقیناً وہ اس کا گھر بسانے کی تگ و دو میں ہوں گے۔ ابھی جب تک کوئی قانونی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو میں انتظار تو کرنا ہوگا۔ اور یہ بات میرے اعصاب چٹکانے لگی۔ کھوئی ہوئی سوئی ہوئی وحشتیں پھر سے لوٹنے لگیں۔ بے بسی اور لاچاری کا یہ احساس میرے اندر الاؤ دہکانے لگا۔ ابھی اس تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک اور خارزار عبور کرنا تھا، بچھے ہوئے کانچ پر لوٹنا تھا۔ ابھی تو منزل دور تھی، اب جا کے میں ایک پل بھی اس سے دور رہنا نہ چاہتا تھا۔ حالات پھر اسے مجھ سے دور کیے دے رہے تھے، اب جب کہ میرے دل میں اس کی طلب پوری شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ ایک بار پھر مجھے حالات کے ہاتھوں طلب کی اس پار تپتے صحرا کی صدائیں نظر انداز کرنا پڑی تھیں۔
مگر تاب کہ میرا ضبط، میری پرہیزگاری اور میرا اپنے نفس پر ظلم کرنے کا یہ سلسلہ آخری حدوں کو ہوتے ہوئے بلاخر کمزور پڑنے لگا، اور کمزوری کی یہ دراڑ ہوتے ہوتے ایک بڑے شگاف میں بدل گئی۔ مجھے شاید اس شگاف کی خبر نہ ہوتی، مگر ماہرہ کی واپسی نے اس شگاف کو کھول کر پھاٹک میں بدل دیا۔